حضرات، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم زوار محمد جمن کچی، مرحومہ حاکم زادی، مرحومہ سریہ بیگم، مرحومہ رانی بیگم، مرحوم گلفام حسین، مرحوم دلشاد حسین اور جملہ مؤمنین و مؤمنات مرحومین کی روحوں کو شاد رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صلوات الله. ایک اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، 11 محرم سے جو مجالس کا سلسلہ مختلف مقامات پر قائم ہے، جہاں میں گزارش کر رہا ہوں وہاں مسلسل قرآن حکیم کے سورہ مبارک محمد کی یہی 2 آیتیں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کے متن و محتوا کو سمجھنا از بس ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، ان میں
صرف یہ ایک سورہ ہے کہ جو نام گرامی خاتم النبیین سے معنون اور منسوب ہے۔ قرآن مجید کلام الہی ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو کوئی شک نہیں ہے۔ جب کسی حقیقت کے سلسلے میں شک وارد نہ ہو تو بھی بڑا مقام شکر ہے۔ اپنے دلوں اور دماغوں کا برابر جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی حقیقت کے بارے میں شک محسوس نہ ہو، مقام شکر ہے۔ سجدہ شکر کرنا چاہیے، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا چاہیے، یا کم سے کم ہاتھ اٹھا کے کہنا چاہیے پروردگار تیرا شکر ہے کہ اس آئینے میں یہ حقیقت جلوہ کر رہی ہے، اس آئینہ دل پر اس حقیقت کے تعلق سے کوئی غبار نہیں ہے۔ یہ آپ کی سعادت مندی ہے کہ آپ قرآن حکیم کو کلام الہی سمجھتے ہیں، اور وہ ہے۔ بہت سے دلائل پیش کیے گئے ہیں اس ضمن میں کہ یہ کلام کلام بشر نہیں ہے، یہ کلام کلام رب ہے، بہت سے دلائل پیش کیے گئے ہیں، لیکن غالباً اس نقطے کی طرف توجہ نہیں کی گئی اب تک کہ اگر یہ کلام کلام بشر ہوتا، یعنی یہ کلام خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا، آواز بلند محمد، تو کیا صورتیں ممکن تھی؟ یہ ہم تو معصوم سمجھتے ہیں نا، اور معصوم تھے وہ، لیکن جو لوگ معصوم نہیں سمجھتے، جو قرآن کو کلام حق نہیں سمجھتے، کلام خدا نہیں سمجھتے، گویا رسول کو معصوم نہیں سمجھتے، رسول کو معصوم نہیں سمجھتے، رسول کو ایک ریفارمر سمجھتے ہیں، ایک لیڈر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی اصلاحی تحریک شروع کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ عالم بشریت کے لیے بہت دل سوزی رکھتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ایک سیاست تھی، حکومت قائم کرنے کا ایک سلسلہ تھا، بنی ہاشم اقتدار میں آنا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے قرآن نامی ایک کتاب پیش کی اور دعویٰ کیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اچھا، انسانی نفسیات کا جائزہ لیجیے، اگر کوئی ایسا فرد ہوگا جو اپنے اقتدار کے لیے ہی کوئی کلام پیش کر رہا ہو، کوئی نظام پیش کر رہا ہو، تو پھر وہ تو ہمارے شاعروں کی طرح ہر غزل کے مقطع میں تخلص رکھ دے گا۔ جو ہے دیوان حافظ اٹھائیے، حافظ ایک شاعر ہے، وہ اپنی ذات کو کی ترجمانی کر رہا ہے، فنکار ہے، شاعر ہے، جینے سے اپنی ذات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ہر غزل کے مقطع میں حافظ آتا ہے یا نہیں؟ غالب کا دیوان اٹھائیے، ہر غزل کے مقطع میں غالب ہیں یا نہیں؟ 5 شعر کی غزل ہو یا 15 شعر کی غزل ہو، آخری شعر میں غالب آئیں گے، نام ان کا ضرور آئے گا، کہیں کہیں مطلع میں بھی آ جاتا ہے۔ جناب کرامت گردیزی صاحب تشریف فرمائیں، ان کے مجموعے اٹھا کے دیکھیے، بہت اچھے شاعر ہیں، نئی نسل کو ان جیسے شعراء کا کلام پڑھنا چاہیے، لیکن تخلص سے یہ بھی بیزار نہیں ہے۔
اگر یہ کلام بشر ہوتا، اگر یہ کلام محمد ابن عبداللہ ہوتا اور اپنی شخصیت کو اور اپنے خاندان کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتا تو ہر سورے میں نام محمد ہوتا. لیکن پورے قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیتیں جو مشہور ہے عوام الناس کی زبان پر، وہ تو یہ ہے کہ 6666 آیتیں، بہرحال 6000 اور چند سو آیتیں. اس میں کتنی بار نام گرامی محمد آیا؟ کتنی بار؟ آپ کو اندازہ تو نہیں. اتنی جنرل نالج تو قرآن کے بارے میں ہونی چاہیے. نہیں، کلاس تو نہیں ہے مگر ہے کلاس. پورے قرآن مجید میں 4 مقامات پر نام محمد آیا ہے. ایک مقام پر نام احمد آیا ہے. 6000 سے زائد جملے اور اتنی مرتبہ نام گرامی ہے. اور فرمائیں، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بولنے والا اپنے ہوائے نفس سے نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. بہت سے دلائل ہیں، علمی، فنی، ادبی، فکری، فلسفیانہ، بہت سے دلائل ہیں، مگر یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ سکتی ہے. اسے تذکرہ کر دیا میں نے. یہ کلام خدا ہے. یہ قرآن مجید کل کا کل کلام خدا ہے جو حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اور اس میں ایک سورہ آپ کے نام نامی سے، اس میں گرامی سے معنون ہوا، منسوب ہوا. کرامت صاحب اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ لوگ معنون کو معنون پڑھتے ہیں. اس سورے میں جو متن ہے وہ بھی اہم ہے، جو محتویٰ ہے وہ بھی بے پناہ اہم ہے. آیت اور ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، مگر پھر میں گزارش کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ قرآن کی خصوصیت ہے. جتنی بار کسی آیت کو پڑھیے اتنی بار تجلی تازہ ہوتی ہے. اسی متن سے نئے نکات، تازہ مطالب سامنے آتے ہیں. ارشاد الہی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے حقیقت کو چھپایا یا حقیقت کا انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی، اضل اعمالهم، ان کے کارنامے اکارت کر دیے جائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اعمال صالحہ بجا لائے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس چیز پر، اس حقیقت پر، اس پیغام پر، اس نظام پر جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہی حق ہے، وہی سچ ہے ان کے رب کی طرف سے. تو یہ ان ایمان لانے والوں اور ان عمل صالح بجا لانے والوں کی جزا کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے برے اعمال مٹا دیے جائیں گے.
وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیے جائیں گے۔ اسی لیے جب کہتے ہیں نا بگڑی کو بنانے والا ہے محمد، بگڑی کو بنانے والے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ شاعری ہے، یہ نعت کا مصرع ہے، یہ خطابت آیت ہے قرآن مجید کی، آیت ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد پھر یہی سورہ آگے بڑھا اور اس میں کہا گیا ذالک، یہ ایسا اس لیے ہے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے انہوں نے دراصل باطل کی پیروی کی ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے انہوں نے دراصل حق کی پیروی کی ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ پھر آیت آگے بڑھی اور اس نے کہا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تمام لوگوں کے لیے مثال قائم کرتا ہے۔ پہلے یہاں تک تھوڑا سا اور غور کر لیں، پھر ایک قدم آگے بڑھیں، ایک ترتیب کے ساتھ سورہ محمد ہی سمجھتے چلیں۔ یہ تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ اس دور میں ہمارے جوان، نوجوان، مرد، خواتین، ہمارے بچے، ہماری بچیاں کالجز میں جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، مختلف مسالک، مختلف مذاہب، مختلف ادیان، مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بے بات کی بات ہو، یہ ایک بات ہے، ایک مسئلہ ہے کہ اس عہد میں، اس دور میں زندگی کیسے بسر کی جائے، کس اصول کی پابندی کی جائے، کس اصول کی کہاں تک پابندی کی جائے، کہاں پر جا کر اصولوں میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، اور آیا اصولوں میں سمجھوتا کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، حدود کیا ہیں، قیود کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، آزادی کی حدود کیا ہیں، ہماری آزادی کے معنی کیا ہیں، آزادی ہمیں حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر بے اختیار ایک مصرع یاد آ گیا علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ابو لہب۔ اگر انسان واقعاً عشق الہی سے سرشار ہے، معرفت الہی سے سرشار ہے، محبت و مودت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے سرشار ہے، تو یہ عشق و معرفت، یہ محبت، یہ مودت، یہ عشق انسان کو اندھا نہیں بناتا بلکہ اس کی بصارت و بصیرت دونوں کو تیز کر دیتا ہے۔ یقین کیجئے ارباب عشق کے ہاں یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے، پیدا ہی نہیں ہوتے، انتہائی سرشاری کے ساتھ اور سرفرازی کے ساتھ وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے۔ مطالعہ کیجئے تاریخ کا، یہ جتنے بزرگان تصوف ہیں، جتنے بزرگان معرفت ہیں، عرفاء، صوفیاء، عشاق، عباد، زہاد، کیا یہ ہر ایک سے سمجھوتا کرتے رہتے تھے اصولوں پر؟ اپنے اصولوں پر سختی سے گامزن رہتے تھے، اخلاقیات تک میں، مگر جوہر کردار ایسا تھا، صدق، سچائی کا جوہر وہ تھا کردار میں،
کہ کسی کے سامنے انہیں جھکنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، سب ان کے سامنے جھک جاتے. آپ نے کتنے لوگوں کے تذکرے سنے ہوں گے کہ فلاں بزرگ تھے، روحانی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور وہ ایک خیمہ لگائے بیٹھے رہتے تھے، کٹیا لگائے بیٹھے رہتے تھے، جھوپڑی میں بیٹھے رہتے تھے، بوریے پہ بیٹھے رہتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ وہاں آتے تھے. کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ بادشاہ جو سب کو طلب کر لیتے ہیں، ان بزرگوں کے سامنے کیوں اس قدر تواضع و فروتنی سے پیش آتے ہیں؟ ان کے پاس نہ فوج، نہ دربار، نہ سرکار، نہ خزانہ. یہ کون سی طاقت کھینچ کے لے آتی ہے؟ عشق کا سرمایہ، عشق کی کشش ثقل بے پناہ ہے. دیکھیے ابھی تک تو آپ یہیں مجلسیں کر رہے ہیں، جس دن چاند پہ مجلس برپا ہوگی اس دن وہاں کی آبادی دیکھیے گا، وہاں بھی مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ایک کشش ذکر حسین آپ کو وہاں بھی لے جائیں گے. اہل سرمایہ سے چاند آباد نہیں ہوگا، چاند بھی آباد ہوگا تو اہل عشق سے آباد ہوگا. کوشش کیجئے کہ جوہر عشق پیدا ہو. یہ مجلسوں میں آنا، یہ ذکر فضائل سننا، ذکر مصائب سننا، تذکرہ محمد اور تذکرہ آل محمد سننا، یہ آپ کو ذرا سا آپ کی فطری نورانیت کی طرف لے جائیں. کوشش یہ کیجئے علائق دنیاوی کم ہوتے جائیں، دنیا کے تقاضے پورے کرتے رہیے. دنیا کے تقاضوں کا پورا کرنا الگ ہے، دنیا کا غلام بن جانا الگ ہے. دونوں چیزیں الگ ہیں. دنیا کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بے نیازی سے گزرتے چلے جائیے. تو جو عرض کر رہا تھا کہ جو اہل عشق ہیں ان کے لیے تو یہ مسائل ہی نہیں پیدا ہوتے. مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جو اپنے کو اہل عقل سمجھتے ہیں. تو اقبال نے کہا عقل تمام بو لہب. اگرچہ صرف اس مصرے پہ بحث ہو تو یقین فرمائیے کہ 1 گھنٹے بھر میں تو بات پوری ہو نہیں سکتی. اور روایت گزشتہ سال قائم ہو گئی ہے کہ یہاں مختصر ترین مجلس ہوتی ہے، طبیعت ہی مطمئن ہو جاتی ہے. لیکن صرف ایک مصرے پہ، صرف علامہ اقبال سے ایک مصرے پر عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولا. یہاں پہ مصطفیٰ بھی استعارہ ہے، بولا بھی استعارہ ہے، عشق بھی استعارہ ہے، عقل بھی استعارہ ہے. بہرحال دنیا میں جو انٹلیکچوئلز ہیں، دنیا میں جو اپنے کو صاحب عقل سمجھتے ہیں، جن کی دنیاوی عقل ہے، ان کے لیے مسائل ہیں کہ بھئی کس سے کہاں پر سمجھوتا کیا جائے، کہاں نہ کیا جائے. اور آج کل اس کا ایک فارمولہ دیا جا رہا ہے، پلورلزم. ظاہر ہمارے بچے جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہ اس سے متاثر ہوں گے. نصاب تعلیم میں پڑھایا جا رہا ہے پلورلزم، میڈیا میں پڑھایا جا رہا ہے پلورلزم. آج صبح ایک سیمینار تھا پلورلزم کے عنوان سے، اور یہی چیز میرے ذہن میں جو مسلسل ان آیات کو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اس لیے سمجھیں کہ پروردگار عالم کا پیغام کیا ہے. یہ ہر جوان کا مسئلہ ہے. آج کراچی میں جو جوان ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہے. کراچی سے ذرا قدم باہر نکالا، پاکستان سے باہر قدم نکالا، یورپ میں جائیں گے تو کیا کریں گے، امریکہ جائیں گے تو کیا کریں گے، آسٹریلیا جائیں گے تو کیا کریں گے. مسئلہ یا نہیں مسئلہ؟ زندگی کا مسئلہ ہے. چونکہ زندگی کا مسئلہ ہے اس لیے اس کو ممبر سے ڈسکس ہونا چاہیے. تو اصول سے لے کر فروع تک، روحانیات سے لے کر اخلاقیات تک، اقتصادیات سے لے کر سیاسیات تک،
معاشرتی اقدار تک ہر جہت سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کون سی زندگی بسر کرنی ہے۔ بحمد اللہ آپ کو قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر شک و شبہ نہیں ہے۔ بحمد اللہ آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی خاتم ہونے پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک شک و شبہ نہیں ہے نہ قرآن میں نہ نبوت میں، تو ظاہر ہے کہ توحید میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پر یقین ہے، نبی پہ یقین ہے، قرآن پہ یقین ہے۔ یہ تین یقین آپ کو اگر حاصل ہیں پورے طور پر تو مسئلہ حل ہے۔ آپ کی عقل کی تربیت کے لیے بھی قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی۔ اور ایک نعرہ اور میں دے چکا ہوں آپ کو، قرآن چونکہ کتاب صامت ہے، قرآن چونکہ لفظوں کا مجموعہ ہے، عبارتوں کا مجموعہ ہے، خاموش آیتوں کا مجموعہ ہے، دو دفعوں کے درمیان ہے، جس کا جی چاہے جزدان میں رکھ کر لپیٹ کر طاق پر رکھ دے۔ اس لیے قرآن کافی ہو یا نہ ہو، محمد کافی ہے۔ اگر ہم دامن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات گرامی کافی ہے۔ حضور جو دیں، قرآن مجید نے بھی یہی کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، رسول جس سے باز رکھیں تم باز رہو۔ وہاں یہ مضمون ہے، یہاں یہ مضمون ہے کہ جو چیز محمد پہ نازل ہوئی وہی حق ہے، اور جو اس پر ایمان لے آئیں ان کی جزا کیا ہے؟ ان کے گناہ بھی بخشے جائیں گے، ان کے بگاڑے ہوئے کام بھی سنوار دیا جائیں گے۔ اب کچھ سوالات اور اس ضمن میں ہیں، میں نے آج صبح سیمینار میں بھی عرض کر دیے تھے، اور کچھ اور سوالات آئے ہیں، میں تھوڑا سا ان سوالات سے تعرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ مثلا میں نے ممبر سے بھی کہا تھا اور سیمینار میں بھی عرض کیا کہ اب اسٹیفن ہاکنگ جیسے افراد کو اگر خدا سمجھ میں نہیں آتا تو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ بائبل کا خدا کسی عقل مند کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن نے جس خدا کا تصور دیا ہے، قرآن نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف جو دیے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معبود برحق کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، وہ اوصاف سب کی سمجھ میں آ سکتے ہیں، کتنا ہی بڑا فلسفی ہو، حکیم ہو، سائنسداں ہو، وہ اوصاف سمجھ میں۔ ایک سوال یہ آیا کہ کیا اللہ نے وہ جو توریت اتاری تھی اور انجیل اتاری تھی، اس میں واقعی اللہ کا تصور کچھ اور تھا، قرآن میں کچھ اور ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توریت اور انجیل جب نازل ہوئی تھی اپنی اصل شکل میں، جب جناب عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی تھی، جو انجیل جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، جب توریت نازل ہوئی تھی جناب موسیٰ پر، اور جو توریت جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی اس وقت وہی حجت تھی۔ بعد میں چونکہ ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، آیتیں بدل دی گئی، مضمون بدل دیے گئے، اس لیے اب جو تصور اس میں ہے اس سے ایک ذہین شخص مطمئن نہیں ہو سکتا۔ چونکہ قرآن مجید تحریف سے محفوظ رہا، چونکہ قرآن مجید کو اللہ کے رسول نے یوں ہی امت کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اگر صرف قرآن مجید امت حوالے کر کے جاتے تو خدا نخواستہ ممکن تھا کہ قرآن کی تحریف ہو جاتی۔ رسول نے تنہا قرآن چھوڑا ہی نہیں، کہا انی تارک فیکم الثقلین، ہم قرآن تمہارے ہاتھ میں دے کر نہیں جا رہے ہیں، ہم قرآن اور عطرت ساتھ ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
فطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں ہیں، ان کی ریاضت ہے کہ قرآن محفوظ ہے. کیونکہ قرآن محفوظ ہے. اب جو قرآن میں توحید کا تصور ہے، اب جو قرآن میں نظام ہے، وہ نظام تمام عالم انسانی کے لیے کافی ہے. ہر ذہین فرد کے لیے وہ خدا کا تصور، وہ معبود کا تصور جو قرآن مجید میں ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ مقصد نہیں کہ پہلے کی کتابوں میں واقعاً خدا کا کوئی اور تصور تھا اور قرآن میں خدا کا کوئی اور تصور نہیں، وہ کتابیں تحریف ہو گئیں. دوسرا سوال تیزی سے آگے بڑھنا کہ کیا قرآن مجید میں نہیں ہے لکم دینکم ولی دین؟ کیا یہ پلورلزم کی بہترین بنیاد نہیں ہے؟ بھئی تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پر. یہ کس قدر غلط تصور ہے، انٹرپریٹیشن ہے. توجہ رکھیے گا. یہ لکم دینکم ولی دین اس لیے تھوڑی آیا ہے کہ تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پہ رہیں. یعنی بہت سے دین موجود تھے پہلے سے، ان میں ایک دین کا اور اضافہ کر دیا اللہ نے. یعنی معاشرے انسانی میں ایک مسئلہ اور اضافہ ہو گیا، ایک انتشار کی صورت اور پیدا ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ لکم دینکم ولی دین اس لیے نہیں ہے کہ تم آزاد ہو، اپنے راستے پہ چلو، ہم آزاد ہیں، اپنے راستے پہ چلیں. چونکہ مشرکین، کفار، بت پرست، وثنی، یہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آئیے ایک سال آپ ہمارے خدا کی پرستش کیجئے، ایک سال ہم آپ کے خدا کی پرستش کر لیتے ہیں. یعنی وہ پلورلزم انٹروڈیوس کر رہے تھے. شان نزول معلوم ہے کہ یہ سورہ کافرون کب نازل ہوا؟ کیوں نازل ہوا؟ اصرار تھا. محمد تم یہی چاہتے ہو نا کہ اللہ کی پرستش ہو، تو تم ایک سال ہمارے خداؤں کی پرستش کر لو، ایک سال ہم تمہارے خداؤں کی پرستش کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں. تم ہمارا احترام کرو، ہم تمہارا احترام کریں، تم ہمارے خداؤں کا احترام کرو، ہم تمہارے خدا کا احترام کریں. پیغمبر نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ آخری آیت تو آپ کو یاد ہے، لکم دینکم ولی دین. اس سے پہلے کی آیتیں کیا ہیں؟ اسی سورے کو پورا پڑھیے نا. ادھورا پڑھنے کی عادت کیوں پڑ گئی ہے؟ ادھورا پڑھتے رہیں گے تو پھر قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ ہرگز نماز کے قریب نہ جانا. ہے نا؟ قرآن میں ہے کہ نہیں نماز کے قریب نہ جانا. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا. بس یہی فل اسٹاپ کر دیجئے. کتنا اچھا میسج جائے گا دنیا میں. قرآن کہتا ہے نماز کے قریب نہ جانا. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم ایسی مستی اور ایسے نشے کے عالم میں ہو کہ تمہیں یہ بھی خبر نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ضروری نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ مستی اور یہ نشہ کسی پاک اور حلال شربت کا نتیجہ ہو، بلکہ تمہارے اوپر اگر نیند غالب ہے، نیند ایسی نیند کی کیفیت ہے کہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا، بھول گئے الحمد کا سورہ پورا پڑھا بھی یا نہیں پڑھا. اگر ایسی غفلت ہے، ایسی مستی ہے، ایسا سکر کا عالم ہے تو پھر ٹھہر جاؤ، نماز نہ پڑھو، بیدار ہو جاؤ، سمجھو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو، سمجھو تو صحیح کہ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہو. نیند کے عالم میں یا کسی بھی قسم کے نشے میں، مستی میں، سرمستی میں، یعنی ایسی مستی اور سرمستی جس میں سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنا اور اس طرح نماز پڑھنا کہ بظاہر بیدار ہیں لیکن تیزی سے نماز پڑھ کے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا کیا کہا کیا نہیں کہا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ نہیں کوئی فرق. اس لیے اس طرح بھی نہ پڑھا کیجیے کہ بیدار تو ہیں
مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں. نماز پڑھیے. تو وہاں جس طرح یہ آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز نہ پڑھو اس حالت میں کہ تم سکر کے عالم میں ہو، مستی کے عالم میں ہو، نشے کے عالم میں ہو. ویسے ہی یہاں شروع سے پورا سورہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو. اس کے بعد کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. کہاں رہا پلورلزم؟ کہاں رہا پلورلزم؟ اور مکرر یہ آیتیں آئیں بتکرار، ریپیٹیشن. یہ قطعیت ہے. دیکھو یہ ہماری راہ ہے جو سچی ہے، سیدھی ہے، حق ہے، دلیل کے ساتھ ہے، برہان کے ساتھ ہے، وجدان کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، آگہی کے ساتھ ہے. وہ تمہاری راہ ہے جو بے دلیل ہے، بے برہان ہے، باطل ہے. اب اگر تم نہیں مانتے تو تم جاؤ اپنی راہ، ہم اپنی راہ جائیں گے. یہ ایک طرح سے پھٹکار ہے، لعنت ہے، قرض ہے. یہ اجازت تھوڑی ہے کہ پلورلزم کو آپ پرچم بلند کر دیا جائے. ہم بتا رہے ہیں آگے آگ ہے، آگے کنواں ہے، آگے جہنم ہے، آگے خندق ہے، ادھر نہ جانا. آپ بضد ہیں کہ نہیں چلیں گے. آخر میں کیا کہیں گے ہم؟ اچھا بسم اللہ، آپ کا دل چاہے آپ ادھر جائیے، آپ کا راستہ ادھر، میرا راستہ ادھر. آپ کہیں گے مولانا نے اجازت دے دی تھی کہ جائیے اس راستے پر. سامنے کی بات ہے نا، سامنے کی بات ہے نا. اب آپ کہیے قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے ساتھ تمہارا دین، ہمارے ساتھ ہمارا دین. تو قرآن نے تو خود ہی اجازت دے دی، اس لیے پلورلزم زندہ باد. نہیں، پلورلزم کے یہ معنی نہیں. ان آیتوں کے یہ معنی نہیں ہے. ان آیتوں کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے. پہلی آیتیں پڑھ لیجئے، بعد میں آخر کی آیت پڑھیے. امید ہے کہ جس ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوا ہوگا اس ذہن سے یہ شبہ ختم ہو گیا ہوگا. چونکہ ابھی مجلس میں آنے سے قبل یہ سوال مجھ تک پہنچایا گیا تو میں نے کہا ضرور اسے ممبر سے عرض کر دیا جائے. اگر یہی ہوتا لکم دینکم ولی دین کا مطلب کہ تم جس دین پر ہو باقی رہو، ہم جس دین پر ہیں باقی رہیں، پھر یہ شدت کیوں ہے اسی قرآن میں؟ پھر یہ شدت کیوں ہے قرآن میں کہ جو محمد پر نازل ہوا وہی حق ہے؟ کیا قرآن میں تضاد ہے؟ تضاد نہیں ہے نا. یہاں اتنی شدت سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی، ان کے کارنامے اکارت، اور جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد پہ نازل ہوئی، اور وہی حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. ان کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، ان کے بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیے جائیں گے. تو یہ جو شدت کے ساتھ کہا جا رہا ہے اس میں لکم دینکم ولی دین کے معنی بالکل آئینہ ہو جاتے ہیں. امید ہے کہ کوئی شک و شبہ حاضرین میں باقی نہیں رہ گیا ہو. اس لیے اب ایک قدم اور آگے بڑھیں، ایک صلوات پڑھ دیجیے. نعرے بڑے اہم ہیں اور ایک نعرہ دوسرے نعرے کو مکمل کرتا ہے. اور نعرہ تکبیر محفوظ ہی تب ہوتا ہے جب آخر میں نعرہ حیدری لگتا ہے. سچ ہے. لیکن اب جو آیت آ رہی ہے نا اس کے بعد اسی سورہ محمد کی، وہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کی تشریح و تفسیر ہو جائے جب تک کہ ذکر علی نہ آئے. اس میں ما نزل علی محمد پہلے چونکہ پڑھ چکا ہوں اس لیے مکرر ذکر نہیں کر رہا ہوں.
ورنہ اس ذکر میں لذت تو وہ ہے کہ جی چاہتا ہے یہی ذکر دہراتا رہے آج. اور اسی لیے غالباً جو اہل تصوف ہیں، پہلے بھی کبھی ذکر کر چکا ہوں کہ جب ان کے یہاں قول دہرایا جاتا ہے، رات بھر حمد ہوتی ہے، مناجات ہوتی ہے، نعتیں ہوتی ہیں، منقبتیں ہوتی ہیں، آخر میں سحر کے وقت جب قول ہوتا ہے تو صرف ایک ہی قول دہراتے ہیں، من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی مولا. آخر کہا کس نے؟ رسول نے کہا ہے. اور پھر اس طرح سے کہا ہے کہ 110 صحابہ کے نام تو ابھی باقی ہیں جنہوں نے یہ جملہ نقل کیا. 110 صحابی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اور روایت لے آئیے جس کے اتنے راوی ہوں. چیلنج کر رہا ہوں مائک پر، ممبر پر، مجمع کے سامنے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. کوئی اور روایت لے آئیے جس کے اتنے راوی ہوں جتنے راوی اس جملے کے ہیں. علمی چیلنج ہے، طالب علمانہ چیلنج ہے. مدینۃ العلم میں گزارش کر چکا ہوں کہ جس تواتر لفظی سے یہ لفظ آیا، یہ روایت آئی یہاں تک، وہ بے نظیر ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا محدث، کتنی ہی تنقیدی نظر ہو اس کے باوجود اگر کہیے کہ وہ حدیث سناؤ جو لفظاً اور معناً متواتر ہو، یعنی جسے قرآن مجید ہاتھ پر لے کر قسم کھا کے کہا جا سکے کہ حضور پاک کے دہن مبارک سے یہی لفظ نکلے تھے. تو جو چند روایتیں سامنے آئیں گی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. اس لیے جب بھی جائزہ لیا جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے جسے کہا اللہ نے ما نزل علی محمد، جو محمد پر نازل ہوئی، اس میں کسی چیز کا شمار ہو یا نہ ہو، اس کا سب سے پہلے ہوگا. اس کا سب سے پہلے ہوگا. اس لیے سب سے پہلے ہوگا ظاہر اتنے راوی کہہ رہے پیغمبر نے اعلان کیا تو بغیر نازل ہوئے اعلان کر دیا، ممکن نہیں تھا. کل اقبال شاہ صاحب کیا گزارش کر چکا ہوں، اگر نعوذ باللہ اپنی خواہش نفس سے پیغمبر نے اعلان کر دیا ہوتا تو آیت کچھ اور نازل ہوتی. محمد کیا کر رہے ہو، کیا اعلان کر دیا، خانوادہ نوازی ہو رہی ہے، کنبہ پروری ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، بجائے اس کے کہ روکا جاتا، منع کیا جاتا، آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور نے ایک اعلان کیا، 3 سند نازل ہو گئے. اعلان ایک ہے، پہچانیے ذات علی کی قدر و قیمت. اعلان ایک ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم، آج، اکملت لکم دینکم، تمہارا دین آج ہم نے مکمل کر دیا. ایک سند. دوسری سند کیا؟ واتممت علیکم نعمتی، آج اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. 2 سند. تیسری سند ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے اسلام سے آج ہم راضی ہو گئے. یہ قیامت کی آخری سند ہے. راضی ہو گئے، راضی ہو گئے، راضی ہو گئے. اللہ نے بتا دیا قیامت تک جس کے لیے بھی تم چاہو دعا کرتے رہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم تو اس سے راضی ہوں گے جو ولایت علی کے ساتھ. ہم کو بھی اس سے پیار ہے، ہونا
ورضیت اکملت اتممت رضیت. ہم نے مکمل کیا، ہم نے تمام کی نعمتیں، ہم راضی ہو گئے. رضیت تو ماضی کا صیغہ ہے، راضی ہو گئے، راضی ہو گئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جس نے ولایت علی قبول کر لی اس کے گناہ انشاءاللہ بخشے گئے، اس کے بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دیے جائیں گے. فکر ان کو کرنی چاہیے جو باب مدینۃ العلم تک نہیں پہنچے. واقعی فکر مندی کی بات ہے. بات ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کہ نام نامی اور اسم گرامی سے معنون اسی سورہ کی چوتھی آیت میں حکم جہاد ہے، اور اس شدت کے ساتھ ہے کہ اللہ اکبر. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اگر ان سے ٹکراؤ ہو جائے تو پھر جنگ کرو، قتال کرو، جہاد کرو. میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا، ایک ایک لفظ پر آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ ایک لفظ پر بھی بحث چھڑ گئی تو گفتگو طویل ہو جائے گی. یہ چوتھی آیت نسبتاً بہت اہم ہے اور اس دور میں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن کئی ابعاد ہیں اس چوتھی آیت میں، بجائے خود کئی ابعاد ہیں. سب سے پہلے جس شدت کے ساتھ، جو شدت پہلے پیغام میں یعنی آئیڈیالوجی کی سطح پر، تھیوری کی سطح پر، اصول دین کی سطح پر، نظریاتی سطح پر جو شدت ہے وہی شدت عمل میں ہے. قطعیت، شدت کیا؟ قطعیت. یہ شدت و قطعیت میں فرق ہے. میں معافی چاہتا ہوں، لفظ شدت واپس لے لیتا ہوں. قطعیت، حتمیت، یعنی ایک لائن کھینچ دی گئی صراط مستقیم کہ یہ ہے ہمارا راستہ، اس پر چلنا ہے، جو راستہ محمد سے محمد تک جا رہا ہے. مرد مسلم کا سفر کہاں سے کہاں تک ہونا چاہیے؟ محمد سے محمد تک. یہ جو صراط مستقیم ہے بس یہ ہمارا راستہ ہے. شدت یا قطعیت یا حتمیت کے ساتھ کہہ دیا گیا. اب اس کے بعد عمل کی منزل ہے، تو یہ کہ ان سے کیا مجاملے سے کام لیا جائے، نرمی سے کام لیا جائے، اصول میں کمپرومائز کیا جائے. جتنے بھی سوال آپ کے ذہن میں ہوں، جنگ کی نوبت آ جائے گا شدت سے جنگ کرو. خون ریزی کی نوبت آ جائے مجبوراً خون ریزی کرو. قاتل کا جواب قاتل ہے. قرآن مجید ہے، یہ سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں، یہاں بہت سی بحثیں ہیں جنہیں اس وقت نہیں چھیڑ رہا ہوں. ایک فقرہ ہے اس میں، بس اس فقرے کے لیے دعوت فکر دے رہا ہوں. قرآن جا کر پڑھیے گا غور سے. پروردگار نے فرمایا اسی چوتھی آیت میں جنگ کا حکم دینے کے بعد جنگ کرو، اسیر کرو، اس کے بعد ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو یا ان پہ احسان کرو. یہ سب احکام، کئی احکام ہیں متواتر اسی ایک آیت میں. اس کے بعد پروردگار نے ایک فقرہ کہا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ. اگر اللہ چاہتا یا اللہ چاہے تو تمہاری جنگ کے بغیر ان سے انتقام لے لے. توجہ رکھیے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ. اگر اللہ چاہے تو ان سے خود معاملہ کر سکتا ہے، لیکن وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. جنگ، جہاد، قتال اس لیے واجب کیا گیا تاکہ تم میں بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے. توجہ ہے؟
ارے ماضی سے لے کے مستقبل تک کی تمام تاریخ روشن ہو گئی، حکمت الہی سمجھ میں آ گئی۔ اللہ نے اعلان کر دیا اگر میں چاہوں تو ضرورت نہیں ہے کہ تم جا کے جنگ کرو۔ جو کہے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے، لات و ہبل و عزا وغیرہ وغیرہ کی پرستش کرے، میں چاہوں تو اسی ہوا میں ان کے لیے زہر گھول سکتا ہوں، میں چاہوں انہیں مسخ کر سکتا ہوں، میں چاہوں زمین پھٹ جائے وہ اس میں دفن ہو سکتے ہیں، مگر نہیں، تم کو اس لیے حکم دیا ہے جہاد کا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائیں، لیبلو بعضکم ببعض، یہ اسی سورہ محمد کی آیت ہے۔ یعنی اگر جنگ نہیں کرو گے، جہاد کا میدان گرم نہیں ہوگا، پتا کیسے چلے گا کہ کس کا اسلام الہی تھا، کس کا اسلام سیاسی؟ یاد ہے نا میرا جملہ شام غریبہ کی مجلس کا، دو اسلام چل رہے ہیں مسلسل، ایک الہی اسلام، ایک سیاسی اسلام۔ اب کیسے پہچانے ہم کہ کون الہی اسلام پر ہے، کون سیاسی اسلام پر ہے؟ کیسے پہچانے؟ ہم کوئی اصول وضع کریں تو گردن زدنی، اللہ نے خود اصول وضع کر دیا۔ اللہ خود اپنی توحید کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے، اللہ اپنے نبوت کی نبی کی حمایت کر سکتا ہے، اللہ اپنے ایمان کی حمایت کر سکتا ہے، نصرت و مدد کر سکتا ہے، خود فرما رہا ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، لیکن اس کے باوجود کا وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ چاہے تو خود ان سے انتقام لے سکتا ہے، ان پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے۔ یہ دیکھے تو صحیح احد میں کون پیغمبر پہ جان نثار کر رہا تھا، کون پہاڑوں کو اپنی ڈھال بنا رہا تھا، پتہ تو چلے، معلوم تو ہو۔ ورنہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، بس یہاں پر ایک گریز اور ایک چھوٹی سی روایت سنا کر گفتگو کو روک رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو آخری مجلس میں آپ سے گزارش کیا کہ اللہ نے جہاد قتال اس لیے لازم قرار دیا تھا کہ آزمائے، چہرہ پہچانا جائے، روح پہچانی جائے، ذات پہچانی جائے، نیتیں پہچانی جائیں، اعلان میں کتنی سنجیدگی ہے پہچانا جائے، یہ معلوم ہو کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کتنا وفادار ہے، یہ خود کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے یا کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی دنیاوی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے اور کل موقع پا کر یہ اقتدار حاصل کر لے، اس لیے یا یہ واقعاً خدا کے اوپر جان نثار کرنا چاہتا ہے، واقعاً توحید قبول کر رہا ہے۔ یہ ہے حکمت جنگ و جہاد کی، ورنہ اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی خون ریزی ہو۔ یہ خون ریزی اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان کی سچائی پہچانی جائے، کون صادق ہے کون صادق نہیں ہے، کون سچا ہے کون سچا نہیں ہے، اس میں فرق ہو جائے۔ ورنہ جیسے اللہ نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو ان سے خود انتقام لے سکتا ہے۔ اس کی بس ایک مثال دوں گا، اگر اللہ چاہے تو ایک قطرہ لہو بہے بغیر، ایک قطرہ لہو گرے بغیر زمین پر کلمہ حق بلند ہو سکتا ہے، اگر اللہ چاہے۔ یہیں پر ہم کہتے ہیں اگر اللہ چاہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ بھی تو ہوں ہمارے سامنے جن کی چاہت اللہ کی چاہت ہو، جن کے لیے اللہ گواہی دے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، یا جب اللہ چاہتا ہے تب
بھی تم چاہتے ہو. ضبط کیجئے تو ایک جملہ کہہ کر وہ روایت عرض کروں اور معال مجلس کی طرف بڑھوں. آپ کے اور ہمارے چوتھے امام، عالم بشریت کے چوتھے امام، امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کے بچپن کا زمانہ ہے، بچے ہیں آغوش ابو عبداللہ الحسین، بابا حسین کی آغوش میں. امام حسین نے ایک مرتبہ پوچھا بیٹا کوئی خواہش ہے؟ ارے بچپن کا زمانہ ہے اور روایت میں ہے، بعض روایتوں میں یہ روایت کی لسان روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت زین العابدین السلام اس وقت بھی مریض ہیں، وقتی مرض ہے، یہ مریض ہیں. تو شفقت پدری کے تحت امام بچے کی تیمارداری کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کوئی خواہش ہے بیٹا؟ بچپنا ہے بظاہر. اسی لیے کسی کا یہ جملہ کتنا حسین ہے، معصوم کی زندگی میں بچپنے کا زمانہ آتا ہے لیکن بچپنا نہیں آتا. تو بچپنے کا زمانہ ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، لیکن حضرت امام حسین نے پوچھا بیٹا کوئی خواہش ہے؟ کہاں ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ میرے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا نہ ہو جو مشیت الہی سے خلاف ہو. خواہش ہے، کیا خواہش ہے؟ کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا نہ ہو جو مشیت الہی کے خلاف ہو. اللہ، یہ خواہش ہے. جن کی یہ خواہش ہوتی ہے ان کی شان ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ جو چاہتا ہے وہ پتہ چلتا ہے ایسی ہستیوں سے. اللہ نے کہا کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہے تو ان سے خود انتقام لے لے. یعنی انتقام کیا؟ کلمہ چھوڑ دیں گے، اپنا کفر کا کلمہ، حق کا کلمہ پڑھ لیں گے. اس کی ایک عظیم الشان مثال حضور اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سربراہی میں ایک فوج بھیجی کسی مقام پر. مورخین نے، سیرت نگاروں نے تقریباً 84 غزوے اور سرایا نقل کیے ہیں. 84 چھوٹی بڑی جنگیں، 84 جنگیں، یعنی ایک ایک سال میں کئی جنگیں ہوئی ہیں. جناب امیر تشریف لے گئے، میدان میں مبارک طلب ہوئے. ایک شخص مقابل میں آیا اور اس نے کہا کہ یا علی، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ تم سے کوئی سوال کرتا ہے تو عطا ضرور کرتے ہو، سخی ہو، سخی کے فرزند ہو. کہاں صحیح ہے کہ اپنی تلوار مجھے عطا کرو. کہاں پر؟ میدان جنگ. وہ دشمن ہے. علی تشریف لائے ہیں، مبارز طلبی فرما رہے ہیں کہ اپنی تلوار میرے سپرد کر دو. کوئی دوسرا ہوتا تو کیا جواب دیتا؟ وہ کہتا جنگ کر لینے دو پھر تمہیں، اگر تم بچ گئے جنگ کے بعد تو ہم تلوار تمہیں دے دیں. جو بھی جواب دیتا ہمارے جیسا کوئی ہو. امیر ادھر سے سوال کیا، امیر انہوں نے کہا یہ لے تلوار. کیا بے نیازی ہے، کیا شان ہے، کیا جاہ و جلال ہے، کیا جلال ہے، کیا جمال ہے، کیا توکل ہے خدا پر، کیا توکل ہے. اس نے کہا تلوار دے دیے، کہا یہ تلوار لے لیں. اس نے تلوار لی. اب اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں، اس کی اپنی تلوار، حضرت علی کی تلوار. اب اس نے کہا کہ یا علی، اب تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کہا وہی جس نے ابھی تک تجھ کو مجھ سے بچایا. کیا خدا کا تعارف ہو رہا ہے کن لفظوں میں؟ علم کلام کے دفتر طے ہو گئے. ایک مکالمے میں، ایک
علی کے جواب نے کیا کیا؟ دونوں تلواریں اس نے علی کے قدموں پہ رکھی، کہا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طرح کی روایتیں پڑھیں اور اس کے بعد بتائیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے یا علی ابن ابی طالب کے کردار سے پھیلا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ بس گفتگو ختم، تمام گفتگو ختم۔ یہ چوتھی آیت پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ زیر بحث آئے گا۔ اس میں اور بہت سے مباحث ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو بغیر خون ریزی کے اس کا غلبہ ہو سکتا ہے، لیکن خون ریزی کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ اس میں ایک حکمت یہ کہ انسان پہچانا جائے، اور ایک حکمت یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ملے۔ امام حسین کا لہو جو بہا سرزمین کربلا پر، اس کی بھی حکمت تھی، اس کی بھی مصلحت تھی۔ پیغمبر نے فرمایا تھا ایک مقام ہے مقام شفاعت، ایک حق ہے حق شفاعت، بیٹا حسین وہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک تم قربانیاں پیش نہیں کرو۔ اجرکم علی اللہ۔ ابھی ایام محرم ہے، اور یقین کیجئے ہمارے آپ کے لیے تو میں قسم دے کے پوچھ سکتا ہوں اور کسی کو بھی دعوت دے سکتا ہوں، جو اجنبی ہیں ہم سے وہ آ کر ہمیں دیکھیں، ہمارے شب و روز میں دیکھیں۔ یہ محرم کے 10 دن ہماری کیفیت عجیب ہوتی ہے، نہیں اس کے علاوہ سال کے اور دنوں میں بھی ہماری طبیعت اور بھی غریب ہوتی ہے۔ عام دنوں میں بھی کوئی ہمارے سامنے نام حسین لے کے تو دیکھے، ادھر نام حسین آیا ادھر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل مغموم و محزون ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین۔ حسین کے لیے، میرے حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک سوزش ہے، ایک حرارت ہے، ایک تڑپ ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوگی، یہ سوزش ٹھنڈی نہیں ہوگی، ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوگی، لا تبرد ابدا، ابد الآباد تک۔ تو یہ 10 دن گزر گئے، پھر بھی ابھی ایام عزا ہیں۔ 8 ربیع الاول گزر جائے گی، پھر بھی ہمارے یہاں عزا کا سلسلہ جاری رہے گا، مسلسل جاری رہتی ہے عزا۔ جب بھی نام حسین آتا ہے عزا جاری ہے۔ ہم تو ہر نماز کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، ہر نماز کے بعد، ہر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اور جب کوئی مومن یا ابا عبداللہ کہتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان تاریخوں میں، ان شبوں میں تذکرہ مصائب خصوصیت کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جب اہل بیت محمد مصائب سے گزر رہے تھے۔ ابھی قافلہ حسینی کوفے میں ہے، آج 15 محرم ہے نا، کتنے دنوں تک کوفے میں قید رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے، اختلاف ہے مورخین کے درمیان، قطعیت سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کتنے دن کوفے میں قید رہے، کتنے دن شام میں قید رہے، بہت مشکل ہے قطعیت سے کچھ کہنا۔ اور قید کے زمانے میں کیا کیا مصیبتیں گزری، بھوک کا عالم کیا رہا، پیاس کا عالم کیا رہا، کس کس طریقے سے ظالم نے، جابر نے، سرکش نے، طاغوت وقت نے اہل بیت کی اہانت اور توہین اور تذلیل کا اہتمام کیا، اور کیسے کیسے اللہ نے انہیں عزت بخشی، آبرو بخشی، ان کی حفاظت کی۔ یہ تاریخ بار بار سنجیدہ مطالعہ ہم سے اور آپ سے مطالبہ کرتی ہے، بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، غور کریں کیا کیا ہوا ہے۔ ایک سید سجاد باقی رہ گئے تھے،
دشمنوں نے بار بار کوشش کی ہے کہ سید سجاد کو بھی شہید کر دیں، بار بار کوشش کی، بار بار کوشش کی۔ کوفے کے واقعات میں بھی یہ واقعہ ہے، شام کے واقعات میں بھی واقعہ ہے۔ کوفہ وہی کوفہ جہاں اہل حرم کو بازاروں سے پھرایا جا رہا تھا، محلوں سے گزارا جا رہا تھا، تو بے کجاوا ناقے کی پشت پر چھوٹے چھوٹے بچے ابھی بھی العطش العطش کر رہے تھے، بعض روایتوں میں ہے، بعض روایتوں میں۔ لیکن میں نے جو تجزیہ کیا، میرا تجزیہ یہ اس نتیجے تک پہنچا ہے، پہلے گزارش کر چکا ہوں مکرر آپ کے سامنے، سنیے گا آپ تڑپ جائیں گے۔ خیام حسینی کے بچوں کی زبان پر العطش کی آوازیں بس عصر عاشور تک تھی۔ عصر عاشور کے بعد بھی بچے پیاسے تھے، مگر کوئی العطش کی آواز بلند نہیں کر رہا۔ چھوٹے بچے، چھوٹی بچیاں، ابھی بھی رقیہ بنت الحسین پیاسی ہے، ابھی بھی سکینہ بنت الحسین پیاسی ہے، ابھی بھی زینب پیاسی ہیں، ابھی بھی جناب ام کلثوم پیاسی ہیں، ابھی بھی رباب پیاسی ہیں، لیلا پیاسی ہیں، مگر اب چھوٹے بچوں کی زبان پہ العطش نہیں ہے۔ روایت کوئی اور گزارش کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ذہن کسی اور روایت کی طرف مڑ گیا تاکہ یہ نقطہ واضح ہو جائے۔ اگرچہ یہ روایت بھی پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن پھر وضاحت کر رہا ہوں۔ عاشور تک، ظہر عاشور تک بچوں کی زبان پر العطش العطش کی صدا بلند رہی، لیکن عباس کی شہادت کے بعد عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے کی زبان پر العطش کا نعرہ بلند نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جب ابو عبداللہ الحسین تشریف لے جا رہے تھے، رخصت آخر کے لیے امام حسین آئے ہیں، تب بھی بچوں نے گھیرا، مگر کسی کی ہمت نہ تھی جو سوکھا مشکیزہ آگے بڑھا۔ چھوٹی بچی تھی، اس بچی نے بس ایک جملہ کہا ہے، ایک جملہ، پانی کا مطالبہ نہیں کیا۔ جب امام رخصت ہونے لگے تو بچی نے کہا، بابا کیا آپ بھی مرنے پر آمادہ ہو گئے؟ آپ بھی شہادت کے لیے آمادہ ہو گئے؟ یعنی اب بچی کو معلوم ہے کہ شہید ہونے کے لیے جا رہے۔ اور یہ جملہ شاید آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو، جو میں نے بارہا کہا ہے پچھلے برسوں میں، کہ شہادت سید الشہداء کے بعد بچوں کی نفسیات بدل گئی، بچے اپنی پیاس بھول گئے، بلکہ اب سید الشہداء کی پیاس کا احساس بچوں میں پیدا ہو گیا۔ بڑوں کی پیاس کا احساس اگر بچوں میں پیدا ہو جائے، کیا انقلاب ہے، کیا انقلاب ہے۔ آپ سوچئے، چھوٹے چھوٹے بچے کسی بزرگ کی پیاس کا احساس کریں اور اپنی پیاس بھول جائیں۔ یہ اس مشہور روایت میں موجود ہے کہ جب گھوڑا خالی در خیمہ پہ واپس آیا ہے، باغیں کٹی ہوئی تھی، زین ڈھلی ہوئی تھی، جب امام کی شہادت کے بعد گھوڑا در خیمہ پہ آیا، ٹاپوں کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں در خیمہ پہ آئیں، دیکھا گھوڑا خالی ہے، حسین کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، بیویاں خیمے سے باہر آئیں اور انہوں نے حلقہ کر کے ماتم کرنا شروع کیا، واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ۔ کچھ دیر تک بیویاں بے اختیار ماتم کرتی رہی۔ اس کے بعد جناب زینب نے جائزہ لیا، دیکھا حلقہ ماتم میں حسین کی لاڈلی بچی موجود نہیں ہے۔ جناب زینب نے پلٹ کے دیکھا در خیمہ پہ خاموش کھڑی ہوئی ہے، جیسے سکتہ سا ہو گیا ہو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، رباب اس وقت اس بچی کا رونا بہت ضروری ہے، اس بچی کا ماتم کرنا بہت ضروری ہے۔ تمام بیویوں نے خود کو سنبھالا، اپنے ہاتھ روک لیے اور کہا، بیٹی آ جاؤ، بابا کو ماتم کر لو، بابا شہید ہو گئے۔ بچی انتہائی اطمینان کے ساتھ، انتہائی وقار کے ساتھ، انتہائی متانت کے ساتھ آہستہ آہستہ قدموں سے بڑھی۔ گھوڑے نے دیکھا کوئی بچی آ رہی ہے تو اپنی گردن جھکا دی۔ بچی نے اپنے ہاتھ گھوڑے
کی گردن میں ڈال دیا، اور اس کے بعد جو سوال کیا ہے بس وہ سوال یاد رکھیے گا۔ بچی نے پوچھا اے میرے بابا کے وفادار راہوار، اتنا بتا دے، حل سقی ابی ام قتل عطشانا، کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا قتل کر دیا گیا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما الی امرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف علم سے آشنا فرما، ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے سروں پر ہمیشہ سایہ ولایت مصطفی و ولایت مرتضوی رہے۔ صراط مستقیم مودت پر ہم ہمیشہ گامزن رہیں۔ پروردگار معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، اور ہم اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم دلا۔ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر آپ حضرات پھر بانی مجلس کے بزرگان مرحومین کی روحوں کو ایثار فرمائیں۔ حضرات، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم زوار محمد جمن کی چی، مرحومہ حاکم زادی، مرحومہ سریہ بیگم، مرحومہ رانی بیگم، مرحوم گلفام حسین، مرحوم دلشاد حسین اور جملہ مؤمنین و مؤمنات مرحومین کی روحوں کو شاد فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلق۔ تو بھی بڑا مقام شکر ہے۔ اپنے دلوں اور دماغوں کا برابر جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی حقیقت کے بارے میں شک محسوس نہ ہو، مقام شکر ہے۔ سجدہ شکر کرنا چاہیے، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا چاہیے، یا کم سے کم ہاتھ اٹھا کے کہنا چاہیے پروردگار تیرا شکر ہے کہ اس آئینے میں یہ حقیقت جلوہ کر رہی ہے، اس آئینہ دل پر اس حقیقت کے تعلق سے کوئی غبار نہیں ہے۔ یہ آپ کی سعادت مندی ہے کہ آپ قرآن حکیم کو کلام الہی سمجھتے ہیں،
اور وہ ہے. بہت سے دلائل پیش کیے گئے ہیں اس ضمن میں کہ یہ کلام کلام بشر نہیں ہے، یہ کلام کلام رب ہے. بہت سے دلائل پیش کیے گئے ہیں، لیکن غالباً اس نقطے کی طرف توجہ نہیں کی گئی اب تک کہ اگر یہ کلام کلام بشر ہوتا، یعنی یہ کلام خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا، آواز بلند محمد. تو کیا صورتیں ممکن تھی؟ یہ ہم تو معصوم سمجھتے ہیں نا، اور معصوم تھے وہ. لیکن جو لوگ معصوم نہیں سمجھتے، جو قرآن کو کلام حق نہیں سمجھتے، کلام خدا نہیں سمجھتے، گویا رسول کو معصوم نہیں سمجھتے. رسول کو معصوم نہیں سمجھتے، رسول کو ایک ریفارمر سمجھتے ہیں، ایک لیڈر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی اصلاحی تحریک شروع کی تھی. بعض کہتے ہیں کہ وہ عالم بشریت کے لیے بہت دل سوزی رکھتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ایک سیاست تھی، حکومت قائم کرنے کا ایک سلسلہ تھا، بنی ہاشم اقتدار میں آنا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے قرآن نامی ایک کتاب پیش کی اور دعویٰ کیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اچھا، انسانی نفسیات کا جائزہ لیجیے. اگر کوئی ایسا فرد ہوگا جو اپنے اقتدار کے لیے ہی کوئی کلام پیش کر رہا ہو، کوئی نظام پیش کر رہا ہو، تو پھر وہ تو ہمارے شاعروں کی طرح ہر غزل کے مقطع میں تخلص رکھ دے گا. جو ہے دیوان حافظ اٹھائیے. حافظ ایک شاعر ہے، وہ اپنی ذات کو کی ترجمانی کر رہا ہے، فنکار ہے، شاعر ہے، جینے سے اپنی ذات کی ترجمانی کر رہا ہے. ہر غزل کے مقطع میں حافظ آتا ہے یا نہیں؟ غالب کا دیوان اٹھائیے. برادران عزیز، 11 محرم سے جو مجالس کا سلسلہ مختلف مقامات پر قائم ہے، جہاں میں گزارش کر رہا ہوں، وہاں مسلسل قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ محمد کی یہی 2 آیتیں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس سورہ مبارکہ کے متن و محتوا کو سمجھنا از بس ضروری ہے. میں نے عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید میں 114 سورے ہیں. ان میں صرف یہ ایک سورہ ہے کہ جو نام گرامی خاتم النبیین سے معنون اور منسوب ہے. قرآن مجید کلام الہی ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو کوئی شک نہیں. جب کسی حقیقت کے سلسلے میں شک وارد نہ ہو، اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین
إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صلوات الله. ایک اور بلند تر سن